لاہور کے مہنگے ترین 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں فیملی سائٹ پر اپنی اپنی کرسی پر دراز اس حسین جوڑے پر نظر ٹھہر سے رہی تھی۔ بلا شبہ وہ دونوں آنکھیں بھر کر دیکھے جانے کے قابل تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار، آنکھوں میں چمک لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی سرگوشیاں شور میں کہیں دبی سی چلی جا رہی تھی۔ تبھی اس اپسرا کی آواز سماعتوں کو چھوئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے سائم، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ علیزہ نے اپنے سامنے بیٹھے خود کو نہارتے سائم کو دیکھ کر تیسری دفعہ پوچھا تھا۔ جب سے سائم شاہ نے اسے پرپوز کیا تھا وہ ہواؤں میں تھی۔ وہ دونوں ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں میں اچھی دوستی تھی۔ یہ دوستی کب محبت میں بدلی دونوں کو احساس ہی نہ ہوا۔ خبر تو تب ہوئی جب یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد دونوں میں جدائی سی آ گئی تھی۔ روز ہونے والی ملاقات کی عادی دونوں ہی زیادہ دیر اپنے جذبات اور دل میں دبا نہیں سکے تھے۔ سائم نے باقاعدہ اسے پرپوز کر دیا تھا۔ اب انتظار تھا تو گھر والوں کو بتانے تک کا کہ علیزہ ایک براڈ مائنڈڈ گھر سے تعلق رکھتی تھی تو اسے اپنے مستقبل کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ اصل کھٹکا تو سائم کی جانب سے تھا، جو شاہ خاندان کا لاڈلا چھوٹا ثبوت تھا۔ وہ جانتی تھی ایسے خاندانوں میں شادی زیادہ تر خاندان میں ہی کی جاتی ہے، مگر سائم کی جانب سے ملنے والے حوصلے نے اسے بے باک محبت کرنے پر آمادہ کر ہی لیا تھا۔ اور ویسے بھی دل پر کس کا زور چلتا ہے؟ وہ تو نہ دماغ کی سنتا ہے اور نہ ہی خود انسان کی۔ سائم تم بول کیوں نہیں رہے؟ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ علیزہ نے سائم کے ہاتھوں کو ہلا کر پوچھا تو سائم نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہتھیلیوں میں بڑھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں علیزہ حسن؟ جسے دیکھ کر سائم شاہ سانس لیتا ہے۔ پتہ نہیں میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے جسے تم مجھے وہ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ علیزہ حسن، ان گزشتہ 4 سالوں میں کتنی لڑکیوں نے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ کیا میں کسی کی طرف مائل ہوا؟ نہیں نا؟ یہاں تک کہ ہماری کلاس فیلو طوبہ، اس نے تو خودکشی تک کی دھمکی دی تھی، جسے میں خاتے میں نہ لایا، کیونکہ یہ دل کہیں نہ کہیں تمہارے ساتھ جڑ چکا تھا۔ اسے بس تم سے ہی سروکار تھا، تبھی میں تب کسی کا نہ ہوا۔ اب تو میں تم سے کمٹمنٹ کر لی ہے، زبان دیتی ہے، اور شاہوں میں زبان دینا عزت دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور تمہیں میں نے عزت دی ہے۔ جان تک تم پر وار سکتا ہوں۔ اور بتاؤ کیسے یقین کرو گے تم ہونے والی مسز علیزہ سائم شاہ؟ علیزہ اس کی وار فرتکی پر شرما سی گئی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجواؤں تاکہ ہونے والی مسز علیزہ سائم شاہ کے بجائے مسز سائم ہی کہہ کر پکارو۔ سائم نے شرارتی انداز میں کہا۔ علیزہ کے چہرے پر گلال سا آ گیا تھا۔ تبھی سائم کا فون رنگ ہوا۔ سائم نے ہنستے ہوئے ان نون نمبر کو دیکھا۔ اس نے کال کو اگنور کیا۔ ابھی وہ علیزہ کے ساتھ تھا تو یہ سارا وقت علیزہ کا ہو۔ علیزہ بھی اس کے اسی انداز پر تو مرتی تھی، اس کی عزت دینے پر، اس کے مان دینے پر۔ تبھی میسیج نے سائم کو متوجہ کیا۔ اس پر لکھے حرف دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھا۔ اسے جلدی سے اپنے بھائی کے نمبر پر کال ملائی مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ علیزہ اٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، میں نے کہیں جانا ہے۔ وہ بہت پریشانی سے بولا۔ کیا ہوا ہے سائم؟ علیزہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں بتاتا ہوں، چلو جلدی سے اٹھو۔ سائم تم پریشان مت ہو، تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی یا بائی کو بلا لوں گی، تم جاؤ اگر زیادہ ضروری ہے تو۔ علیزہ نے فکر مندی سے کہا۔ پکا نا تم چلی جاؤ گی نا؟ سائم پریشانی میں اس کی فکر کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بابا تم جاؤ، فکر مت کرو، مجھے ضرور بتانا، تمہیں ٹینشن میں دیکھ کر میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ علیزہ نے بیچارگی سے کہا۔ دعا کرنا کہ سب ٹھیک ہو یار۔ سائم اس سے مل کر وہاں سے جلدی سے نکلا۔ پیچھے علیزہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ سائم تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے بڑے بھائی ثاقب کو بھی کال ملا رہا تھا، جس کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ اسے پریشانی بھائی کے نمبر بند ہونے کی نہیں تھی، بلکہ اس نمبر کی تھی جس میں اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ اس کے بڑے بھائی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت لاہور ہاسپٹل میں ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کی زندگی بچانا چاہتا ہے تو جلد از جلد ہسپتال پہنچے۔ سائم حواس باختہ سا ہسپتال کے راستے میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب علیزہ کا بھائی اسے لینے اس کے بتائے ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ سبحان، تم اتنے ہڑبڑائے ہوئے کیوں ہو؟ علیزہ نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا۔ وہ عمر میں اس سے 4 سال چھوٹا تھا مگر اپنی جسامت کی وجہ سے اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ کچھ نہیں یار، میں ٹھیک ہوں، تم چلو، ڈرائیور ہی بنا لیا ہے مجھے اپنا، سبحان نے جھنجھلا کر کہا۔ علیزہ نے اسے گھورتے ہوئے
گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ یہ گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے آنکھیں بڑی کر کے گاڑی کو دیکھا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی سبحان؟ علیزہ فکر مندی سے اس کی طرف مڑی۔ نہیں ہوا مجھے کچھ یار، بیٹھو تم قاری، مجھے اور بھی کام ہے، سبحان نے دانت پیس کر کہا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر ہجوم سا تھا۔ سفید لبادے میں ملبوس ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے آ جا رہی تھی۔ دوڑتے قدموں، کھنکتی ٹرالیوں اور پیپ کرتی مشینوں کی آواز نے ماحول کو مزید سنجیدہ بنا دیا تھا۔ سائب ہانپتا ہوا اسپتال کے دروازے سے اندر آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بےتابی سے ریسیپشن پر کھڑی نرس سے پوچھ رہا تھا۔ نرس نے فائل پر نظر دوڑائی اور آہستہ سے کہا، آئی سی یو نمبر 3، لیکن آپ اندر نہیں جا سکتے۔ سائم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ دوڑتا ہوا آئی سی یو کے دروازے تک پہنچ گیا۔ شیشے کے پار اس نے دیکھا اس کا بھائی سفید چادر میں گردن تک ڈھکا ہوا بیڈ پر بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ سر پر موٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی اور 7 مشینیں پیپ پیپ کر رہی تھی۔ وینٹیلیٹر کی ٹیوبیں اس کے وجود سے جڑی ہوئی تھی، جسے زندگی کسی دھاگے کے سہارے لٹک رہی ہو۔ سہاروں پر ہی تو تھی زندگی، مشینوں کے سہاروں پر۔ سائم کے قدم ڈگمگا سے گئے تھے۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یا اللہ، میرے بھائی کو کچھ نہ ہو، پلیز کچھ نہ ہو۔ اس کی آواز بمشکل لبوں سے نکلی۔ اسے اپنے بھابھی اور بھائی کے بچے یاد آنے لگے۔ بھائی کا اسے پیار سے چھوٹا کہنا یاد آنے لگا۔ سائم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آئے۔ سائم ان کی جانب ٹپکا۔ ڈاکٹر، میرا بھائی وہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھیں ایکسیڈنٹ شدید تھا، ان کے سر پر شدید چوٹ لگی ہے، ہم نے آپریشن کر دیا ہے لیکن وہ کوما میں چلا گیا۔ کب ہوش آئے گا یہ کہنا مشکل ہے، اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جملہ سن کر سائم کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ زمین جیسے پاؤں تلے سے نکل گئی تھی۔ اسے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، بھائی آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے تھے۔ شاہ ہاؤس میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی کہ گھر کا بڑا بیٹا ثاقب شاہ کوما میں ہے۔ کومل شاہ ثاقب شاہ کی بیوی شوہر کی خبر پر بے ہوش ہو گئی۔ گھر کا ماحول ویران ہو گیا۔ شاہ بی بی یہ خبر سن کر ہاتھ پیر چھوڑ گئی تھی۔ ان سب میں سائم پریشان تھا، اس میسج کو ٹریس کروانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں اسے اس کے بھائی کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی۔ معاملے میں پولیس انوالو ہو چکی تھی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرائی تھی۔ ایک ثاقب کی، دوسری گاڑی کسی حسن عامر کے نام پر تھی اور تیسری گاڑی کی نمبر پلیٹ چھپی ہوئی تھی، اس لیے اس پر نمبر نہیں گئے۔ پولیس حسن عامر کے گھر روانہ ہو گئی، جبکہ سائم حسن عامر کا نام سن کر سائم پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے سب سے پہلا خیال علیزہ کا ہی آیا تھا۔ اسے بارہا علیزہ کا نمبر ملایا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ پولیس حسن احمد صاحب کے گھر سائم کے ہمراہ پہنچ چکی تھی۔ علیزہ، حسن احمد، ان کی بیگم پولیس کی خبر پر سچر رہ گئے تھے۔ علیزہ کی آنکھوں کے سامنے بار بار گاڑی کی حالت آ رہی تھی۔ تو کیا سبحان نے؟ علیزہ بے جان ہوئی تھی۔ رہی سے ہی کسر سائم شاہ کی موجودگی نے پوری کر دی۔ سائم، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، پلیز تم تو جانتے ہو نا۔ علیزہ سائم کے قریب جا کر سرگوشی نما آواز میں بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ سائم کچھ بولتا سے دوبارہ اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ علیزہ کو نظر انداز کیے جلدی سے سائٹ پر ہو کر فون کان سے لگا گیا۔ سائم شاہ، مردانہ خیر شناسہ آواز دے سائم کے ماتھے پر بل ڈالتے، اتنے غیر ذمہ دار ہو، اپنے بھائی کو ڈاکٹرز کے سہارے چھوڑ کر اس کے مجرموں کو پکڑ رہے ہو۔ کیا ہو اگر میں اس کی سانسوں کو فراہم کرتے ماسک کو اس کے چہرے سے ہٹا دوں؟ صفاق آواز گونجی تو سائم تڑپ گیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ اور حسن عامر کے ساتھ؟ سمجھدار ہو یعنی جان گئے ہو کہ حسن عامر کا بیٹا بے قصور ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ جیل میں جائے اور تم اسے جیل میں بھیجو۔ نہیں، میں کسی بے قصور کو جیل میں نہیں ڈالوں گا، سائم نے غرا کر کہا۔ تبھی دوسری جانب سے اسی سختی سے اسے دھمکی آئی، اس بے قصور کو بچا لوگے تو اپنے بے قصور بھائی کو تو کھو دو گے نا، اپنی بھابھی کو بیوہ اور اپنے بھائی کے بچوں کو یتیم کروانے کی ذمہ دار تم خود ہو گئے۔ سائم شاہ۔ تبھی فون کٹ گیا اور اسے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ نقاب پوش شخص اس کے بھائی کے قریب کھڑا اس کی سانس کو مہیا کرتے ماسک کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں،
اگلے ہی منٹ اسے پھر سے کال آئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، نہیں تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، سائم نے بے بسی سے کہا اور دوسری جانب شیطانی کہکا گونجا، شاہ صاحب پلیز سمجھے، میرا بیٹا بے قصور ہے۔ حسن صاحب نے سائم کے دادا شاہ زمان صاحب سے کہا، پولیس کو انوالو نہیں کرتے ہیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ حسن عامر صاحب نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے زمان شاہ سے کہا، کیا مطلب دادا جی، ہم کیسے معاملے کو بیٹھ کر نپٹائیں؟ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ کر کے بھاگا یہ لڑکا، اسے تو جیل جانا ہی ہوگا۔ سائم کے اونچا چلانے پر علیزہ کے پاس چپک کر بیٹھا سبحان کانپنے لگا تھا۔ علیزہ بھائی کی حالت پر اتنا پریشان نہیں ہوئی تھی جتنا سائم کی صفاقی نے اسے گھنگ کر دیا تھا۔ سائم ہم بات کر رہے ہیں نا؟ زمان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بیٹھک کا ماحول بوجھل تھا۔ سامنے سائم کے والد سخت لہجے میں کہہ رہے تھے، یا تو عدالت کا سامنا کرو یا اپنی بہن کا ہاتھ ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں دے دو۔ وہی جملہ علیزہ کے گھر والوں پر بجلی کی طرح گرا۔ خود سائم بھی گنگ اپنے باپ کو دیکھتا تو کبھی اپنے دادا کو۔ دادا ہی کوئی پرانا زمانہ نہیں ہے جہاں مجرم کی سزا اس کی بہن کو ملتی ہے۔ سائم نے احتجاج کیا، سائم ہم بڑے بات کر رہے ہیں نا؟ علیزہ کا چھوٹا بھائی پسینے میں شرابور ڈرے ہوئے لہجے میں بار بار کہہ رہا تھا، بابا مجھے جیل نہیں جانا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مگر اس کی آنکھوں کی گھبراہٹ سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ علیزہ نے قدم آگے بڑھایا، اس کا دل ٹوٹ ٹوٹ کا شکار تھا، مگر اس نے چہرہ مضبوط رکھا۔ میرا بھائی بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، اگر میرے نکاح سے میرا بھائی بچ سکتا ہے تو میں راضی۔ یہ الفاظ پورے کمرے میں گونج گئے۔ ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ باپ نے نظریں چرا لی اور سائم علیزہ کی بے بسی پر ماتم بھی نہ کر سکا۔ وہ مجبور تھا، بے بس، بے حد مجبور۔ ایک طرف گھر والے تھے تو دوسری طرف محبت۔ وہ کسے بچائے آخر؟ اس شخص نے اگر حسن عامر کے بیٹے سے بدلہ لینا تھا تو اس کے بھائی کو مہرا کیوں بنایا؟ سائم کو جلد از جلد اس دوسری گاڑی کا پتہ لگوانا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس مشکوک شخص کا بھی جو اسے کال کرتا تھا، مگر اب اسے موجودہ حال سے نپٹنا تھا۔ نکاح خواہ کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ حسن عامر نے شاہ خاندان کے اس فیصلے پر ویسا احتجاج نہیں کیا تھا جیسا ایک باپ کو کرنا چاہیے۔ ان کی بیوی ان کی رضامندی پر سن تھی۔ سبحان تو ویسے ہی حواسوں میں نہیں تھا۔ اسے یاد ہے اس نے گاڑی جان کر نہیں ماری تھی، بلکہ دوسری جانب سے گاڑی آ رہی تھی جس سے بچنے کے لیے اس نے ٹرن دیا اور سامنے والی گاڑی سے جا لگا، مگر اس کی غلطی اتنی تھی کہ وہ بغیر کچھ دیکھے وہاں سے بھاگ نکلا۔ علیزہ حسن ولد حسن علی، آپ کا نکاح سائم شاہ ولد گلزار شاہ کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے کیا ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ سائم میں یہ نکاح فقط اپنے بھائی کی جان کی خاطر کر رہے ہیں۔ میرے دل میں تمہاری محبت اپنی موت آپ پر کی ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ تم نے علیزہ کو ویران کر دیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سائم شاہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ سائم شاہ ولد گلزار شاہ، آپ کا نکاح علیزہ حسن ولد حسن علی کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا علیزہ، اپنی جان سے بڑھ کر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تمہیں جلد ہی میری سچائی پر یقین آ جائے گا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں تمہیں خود سے بھی محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نکاح ہو گیا تھا۔ علیزہ سائم کا ہی نصیب بنی تھی۔ کل ریسٹورنٹ میں بیٹھے دونوں ہی نے نہیں سوچا تھا کہ اگلی صبح کا سورج دونوں میں کون کون سی آزمائشیں لائے گا۔ علیزہ کو شاہ خاندان والوں کے ساتھ ہی رخصت کر دیا گیا تھا۔ سائم خاندان کے ہاتھوں مجبور تو ہو گیا تھا، اب اسے بھائی کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے 2 اعتماد والے بندوں کو ہاسپٹل بھیج دیا تھا، کیونکہ اسے اس مشکوک شخص کے رد عمل نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ سائم شاہ، حسن عامر کا بیٹا ابھی تک گھر پر کیا کر رہا ہے؟ لگتا ہے تمہیں اپنے بھائی کی زندگی کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ مقابل کے غصے سے چلانے پر سائم کا ماتھا لڑکا کہ اس شخص کو علیزہ اور اس کے نکاح کا نہیں معلوم ہوا، مطلب اس کی پہنچ کر کے اندر تک نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی تھی، میں اسے پکڑوانے والا تھا، مگر میرے خاندان والوں نے جن کے بدلے میں ان کی عزت مانگ لی ہے۔
مطلب کیا تمہارا اس بات کا؟ سائم شاہ دوسری طرف سے اکتائی ہوئی آواز گونجی۔ انہوں نے حسن عامر کی بیٹی سے میرا نکاح کروایا۔ کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فون سے نسوانی چیخ پر سائم جہاں حیران پریشان ہوا، فوراً فون کٹ جانے کو اس کے دماغ کے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دیا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل کی جانب بھاگا۔ اسے بھائی سے ملنے کی جلدی تھی۔ لمبے لمبے ڈھک پڑتا وہ آئی سی یو کے قریب پہنچا۔ اندر بھائی کو پرسکون آنکھیں بند کیے لیٹا دیکھ وہ گہرے گہرے سانس پڑتا۔ آئی سی یو کے دروازے کے باہر ہی قدموں پر گر گیا۔ کون تھا یہ شخص؟ سائم نے اپنے بال مٹھی میں بھرے۔ کون تھی وہ عورت؟ حسن عامر کی کوئی رشتے دار یا سبحان کی کوئی دشمن؟ تبھی اس کے دوست کی اسے کال موصول ہوئی۔ سائم، تو جس کاری کا بتا رہا ہے نا اور جس نمبر کا کہہ رہا ہے، کسی طوبہ کامران نامی عورت کے نام پر رجسٹر تھی، مگر سال پہلے وہ گاڑی چوری ہو چکی ہے۔ ایف آئی آر بھی درج ہے اس گاڑی پر۔ سائم کا دوست اسے اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر سائم کی سوئی تو طوبہ کامران پر ہی اٹک گئی تھی۔ یونیورسٹی کی کنٹین ہمیشہ کی طرح بڑی ہوئی تھی۔ ہنسی مذاق، شور، ہلا گلا اور گپوں کی کھنک میں علیزہ اور سائم ایک کونے کی میز پر بیٹھے تھے۔ علیزہ اپنی مسکراہٹ کے ساتھ سائم کو چھیڑ رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کے انداز پر بھی اختیار مسکرا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی مائلی خیزی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سائم کا دھیان علیزہ پر تھا، لیکن تبھی کنٹین کے دروازے سے طوبہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں سیدھی سائم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ قدم بقدم آگے بڑھی اور میز کے قریب آ کر رکی۔ علیزہ کو لمحہ بھر کے لیے طوبہ کے انداز پر حیرت ہوئی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ سائم، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ طوبہ کی آواز قدرے اونچی ہوئی تھی۔ کنٹین کے شور میں بھی وہ جملہ صاف سنائی دیا۔ علیزہ نے سائم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اتر آئی تھی۔ کیا بات ہے طوبہ؟ سائم نے نرمی مگر سنجیدگی سے پوچھا۔ طوبہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کا کلاس فیلو تھا اور تو اور اسے بے حد پسند تھا۔ آج وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے اس کے سامنے موجود تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں سائم۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ کینٹین کا شور ایک لمحے کو جیسے مدھم سا ہو گیا۔ بچوں نے گردنیں اٹھا کر طوبہ اور سائم کو دیکھا۔ علیزہ کی دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا، مگر وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ سائم اس کا دوست تھا، محبت تو اسے یک طرفہ لگتی تھی، اس لیے وہ سائم کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ تھی۔ سائم نے لمحہ بھر کے لیے اپنی نظریں طوبہ پر گھاڑی اور پھر پرسکون لہجے میں کہا، طوبہ، میں تمہیں ہمیشہ اپنی کلاس فیلو کے طور پر عزت دیتا آیا، لیکن یہ محبت وغیرہ، ان سب میں چیزوں کی فی الحال میری زندگی میں ابھی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ سائم، ایسے مت کرو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ طوبہ نے سائم کے بازو کو تھام کر کہا تھا۔ علیزہ کے ماتھے پر بل سے پڑے۔ طوبہ، وہ جب کہہ رہا ہے کہ اسے نہیں ہے تم سے محبت، پھر کیوں چپک رہی ہو سائم کے ساتھ؟ علیزہ نے ناگواری سے کہا۔ طوبہ نے علیزہ کو دھکا دیا۔ تم اپنی زبان بند رکھو، ہر وقت اس کے ساتھ چمڑی رہتی ہو، زبان سنبھال کر طوبہ۔ سائم کی دھاڑ پر طوبہ ڈر کر سے دور ہوئی۔ اپنی زبان تم بند رکھو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی علیزہ کو ہاتھ لگانے کی؟ تم لڑکی نہ ہوتی تو تمہارے ہاتھ توڑ کر رکھ دیتا۔ سائم کی دہاڑ پر ہر سو سناٹا سا چھا گیا تھا۔ طوبہ کا چہرہ اہانت کے باعث سرخ پڑا، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، دل بھر آیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا سائم، میری آہ لگے گی تمہیں۔ کیا کمی تھی مجھ پہ جو تمہیں میری محبت نظر نہیں آ رہی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ طوبہ کے لب کپ کپانے لگے۔ تم جانتے ہو میں تمہارے لیے کیا کچھ کر سکتی ہوں سائم؟ میں تمہیں وہ سب دے سکتی ہوں جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس نے بات کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن سائم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ محبت خریدی نہیں جاتی طوبہ، یہ وہ چیز ہے جو دل کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ طوبہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اسے کنٹین میں سب کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کا غرور زخمی سا لگا۔ تم پچھتاؤ گے سائم، وہ تلخی سے بولی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ یہ ان کی گریجویشن کا آخری سال تھا۔ اس موقع کے بعد طوبہ یونیورسٹی میں نظر نہ آئی۔ سائم نے زیادہ دھیان بھی نہیں دیا تھا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ اس کا ایک انکار اس کے کتنی ہی رشتوں کو اس سے دور کر دے گا۔ طوبہ کامران، ڈیم اٹ، وہ لڑکی جو غائب ہو گئی تھی۔ میں تب سے یہ سوچ رہا تھا کس کو سبحان حسن عامر سے مسئلہ ہے، اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور مجھے استعمال کر رہا ہے۔
مگر میں غلط تھا کیونکہ مہرا تو میں خود ہوں، اور توبہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جان کر علیزہ کے خاندان کو استعمال کر رہی ہے۔ شٹ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں توبہ کامران، تمہاری یہ چال تم پر ہی الٹا دوں گا۔ اب اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا، اس کی محبت اس سے سخت خفا تھی۔ علیزہ تو شاید اسے منہ بھی نہ لگائے۔ گاڑی میں بیٹھے سے اپنے علیزہ کے ساتھ خوشگوار واقعات یاد آنے لگے تھے۔ محبت تو صرف ایک بار ہوتی ہے نا، اور وہ ہو چکی ہے۔ میرا دل پہلے سے کسی کا ہو چکا ہے، سائم نے دلکشی سے کہا۔ علیزہ نے لب کاٹے۔ کون ہے وہ؟ علیزہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ اور وہ لڑکی علیزہ حسن ہے۔ اس نے علیزہ کا ہاتھ میز پر آہستہ سے تھام لیا۔ علیزہ کے چہرے پر حیرانی اور شرم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اوہ اچھا، دوسری لڑکی کے پاس جائیے مسٹر سائم، میرا ہاتھ کیوں کو پکڑ رہے ہیں؟ اور میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے لگا میں نے اپنی جان عزیز کا ہاتھ تھاما ہے۔ سائم نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ او سائم بس کرو۔ وہ شرما گئی۔ اف علیزہ، تم کتنا شرماتی ہو، شادی کے بعد تو تم مجھ سے منہ ہی چھپاتی پھرو گی۔ سائم نے اس کی گال کو چھو کر کہا۔ علیزہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ بدتمیزی نہیں کرو سائم۔ اس نے سائم کے ہاتھ پر چٹکی بڑی۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ ان خوشگوار واقعات کو سوچتے وہ گھر پہنچی۔ سب سے پہلے وہ دادا زمان شاہ کے کمرے میں پہنچا۔ آؤ سائم، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، بتاؤ ہمیں تم نے اس وقت ہمیں کیوں کہا کہ ہم حسن کے بیٹے کو جیل بھیجنے کی بجائے ان کی بیٹی کے نکاح کا مطالبہ کریں، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم ایسی رسموں کے کتنے خلاف ہیں۔ دادا جان، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ آج آپ نے ایک ہی بار میں میری بات مان کر مجھے بہت خوش کیا ہے۔ دادا جان آپ بیسٹ ہے۔ سائم ان کے گلے لگ گیا تھا۔ ہٹو لاڈلے، جا کر اپنی بیوی کو سنبھالو، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اس کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ہمارے لاڈلے ہو۔ جاؤ اب، اور صبح مجھے اپنی بھابھی کو ثاقب کے پاس لے کر جانا۔ اوکے دادا جی، صبح ملتے ہیں، شب بخیر۔ سائم گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب پڑا۔ جب اسے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے بھابھی نظر آئی۔ بھابھی آپ یہاں؟ سائم نے بھابھی کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر شرمندگی سے پوچھا۔ مجھے گھر والوں سے یہ امید نہیں تھی۔ چھوٹے لالا، آپ لوگ کیسے ایک مرد کی گناہ کی سزا ایک عورت کو دے سکتے ہیں؟ وہ بھی تو میری جیسی ایک عورت ہے۔ کتنا دکھ ہوگا سائم کو جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے ایکسیڈنٹ کی سزا آپ نے ایک مظلوم عورت کو دی۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ بھابھی پلیز آپ ایسا نہیں تو نہ کہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک مظلوم عورت کو سزا دے سکتا ہوں؟ اندر جو لڑکی موجود ہے وہ سائم شاہ کی محبت ہے۔ بس یہ سمجھ لے، یہ ہماری مجبوری تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولا۔ بھابھی، جو بڑوں کا فیصلہ تھا وہ مجھے ماننا ہی تھا۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر بڑھ گیا۔ علیزہ، سائم نے نرمی سے اسے پکارا مگر جواب نہ دیا۔ وہ روتی ہوئی علیزہ کے قریب گیا۔ دور رہو مجھ سے سائم۔ علیزہ کیا کر رہی ہو؟ سائم اس کے چیخنے پر پریشان ہوا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے دیکھ کر سانس لیتے ہو۔ تم نے جھوٹ کہا تھا سائم۔ تم نے علیزہ کو ویران کر دیا۔ تم نے میرا دل بنجر کر دیا۔ یہاں سے اب دفع ہو جاؤ سائم، یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہیں مار۔ وہ ٹھہر گئی۔ وہ اسے کیسے مار سکتی تھی؟ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کی نظر کانچ کی شو پیس پر پڑی جس سے اس نے سامنے دیوار پر مار کر اس کی نوک اپنی ہتھیلی پر رکھی۔ علیزہ! سائم کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس کی جانب لپکا۔ علیزہ نے مزاحمت کی۔ اسی مزاحمت میں کانچ کی نوک سائم کے ہاتھ کو زخمی کر گئی، مگر اسے کہاں فکر تھی؟ اسے تو علیزہ کی جان کی فکر تھی۔ سائم نے اس کے ہاتھ سے وہ کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر ہوا میں اچھالا تو علیزہ ہذیانی سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے لگی۔ علیزہ ہوش کرو، سائم نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ علیزہ ہوش میں آئی۔ یکدم آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے تھے۔ دل میں درد اٹھا۔ وہ رونے لگی۔ روتے روتے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ سائم کے سینے پر سر رکھ گئی ہے۔ سائم نے اسے پرسکون کیا۔ سائم، تم نے اچھا نہیں کیا، بھائی پر الزام لگوا دیا۔ وہ نیم غنودگی میں جا رہی تھی اور سائم اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں علیزہ، جس نے ہمیں اس مشکل میں پھنسانے کی کوشش کی ہے اسے ان سب کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ سائم نے سرگوشی نما آواز میں کہا، مگر تب تک علیزہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سائم ساری رات اس کے سرہانے ہی بیٹھا رہا۔ صبح اسے اسی نمبر سے ایک جگہ پہنچنے کا میسج آیا تھا۔ اگلی صبح سائم میسج پر بتائی ہوئی جگہ پر گیا تھا۔
آ گئے سائم شاہ۔ طوبہ سائم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مطلب میرا شک صحیح تھا طوبہ کامران، یہ سب سازش تمہاری رچائی ہوئی ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ بہت جلدی سمجھ آ گئی تمہیں سائم شاہ، تمہاری اسی ذہانت کی تو میں دیوانی تھی۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ تم بہت غلط کر رہی ہو طوبہ، بہت غلط کیا۔ کیا فرق پڑا لیزا، پھر بھی میری بیوی بن گئی اور میرے کمرے میں موجود ہے۔ تمہاری سازش ہمارے نصیبوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ سائم نے تعصب سے اسے دیکھا، جو صرف ایک انکار کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پورے خاندان کی دشمن بن چکی تھی۔ صحیح تو تم نے بھی نہیں کیا نا سائم، میں نے کتنا کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر تم پر تو انا کا کھول چڑھا ہوا تھا، اور اب اس علیزہ کو محبت کا بوت۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ علیزہ سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس سے زیادہ امیر ہوں، پھر وہی کیوں؟ طوبہ کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ سائم نے ارد گرد لوگوں کو چہرہ اٹھاتا دیکھ کر طوبہ کو درستگی سے ٹوکا۔ آہستہ بولو طوبہ، میں کب سے تمہاری حرکتوں کو برداشت کر رہا ہوں۔ برداشت تو میں بھی تم سے ایسا کام کہوں گی کہ تم تڑپ جاؤ گے۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی کے باہر رات کے سراٹے چمک رہے تھے، مگر اندر کی فضا میں سرد مہری اور تلخی تھی۔ علیزہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، ہاتھ سینے پر باندھے، چہرہ سخت اور آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھتے جذبات کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل کے زخم ابھی ہرے تھے۔ اس کے بھائی پر الزام لگا، اور سب سے بڑھ کر سائم نے بھی اس وقت اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ یہ بات علیزہ کے دل کو کاٹ گئی تھی۔ سائم دروازے کے پاس کھڑا کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ علیزہ کی خاموشی سب سے بڑا طوفان ہے۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ اس کے قریب آیا۔ علیزہ، اس نے دھیرے سے کہا، آواز میں نرمی اور پشیمانی کی جھلک تھی۔ علیزہ نے فوراً رخ پھیر لیا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اس کی آواز صاف اور سخت تھی۔ سائم کے دماغ میں طوبہ کی آواز گونجنے لگی، تمہیں علیزہ کو طلاق دینی ہوگی۔ سائم نے گہرا سانس لیا اور مزید قریب آیا۔ سر میں درد اٹھ رہا تھا، وہ تھک گیا تھا، بھائی کی نگرانی کروا رہا تھا، مگر گھر والوں کے لیے خفیہ گارڈز رکھ لیے تھے۔ ایسے گھر میں آتے علیزہ کی نفرت اور برداشت کرنا اسے جیسے توڑ کر رکھ گیا تھا۔ تمہارا غصہ بچا ہے، میں مانتا ہوں، مگر علیزہ، جو کچھ حالات تھے، جو آنکھوں کے سامنے دکھایا گیا، وہی ماننا پڑا مجھے۔ میں کیا کرتا، گھر والوں کا فیصلہ تھا، مگر میرا یقین نہیں کیا، بس اتنی سی محبت تھی۔ اس کے ہونٹ کانپے، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سائم ایک لمحہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کی بالوں کی گرمی گری ہوئی ایک لٹ کو پیچھے کرنے کے بہانے قریب آ گیا۔ علیزہ نے اسے جھٹکا اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ بازو تھام کر اسے روک چکا تھا۔ دور ہٹے سائم، اسے سختی سے کہا، لیکن آواز میں لرزش تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ سائم نے نرم لہجے میں کہا، چاہوں بھی تو دور نہیں رہ سکتا، تمہیں ناراض دیکھ کر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ علیزہ کی آنکھیں غصے سے بھر گئی تھی، اور مجھے تم پر اب غصہ آتا ہے۔ اس دل کی یاد آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ آپ سے نفرت کر لوں۔ سائم نے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا، نفرت بھی محبت سے زیادہ دور نہیں رہتی۔ تمہاری چہرے کی یہ لالی، تمہاری لڑزتی پلکیں سب بتا رہی ہے کہ یہ نفرت میں جلد ہی دوبارہ محبت میں بدل دوں گا۔ آزمائش شرط ہے، تمہیں مجھ پر یقین کرنا ضروری ہے۔ تمہارا سائم مجبور بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سائم اس کا چہرہ قریب کر گیا تھا، ذہنی تھکاوٹ اسے علیزہ کے قریب جانے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ وہ ان حالات میں یہ قربتیں نہیں چاہتا تھا۔ علیزہ کے گال اور بھی سرخ ہو گئے تھے، وہ چاہتی تھی کہ سائم کو جھٹک دے، مگر جیسے اسے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، سائم نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شدت تھی جس کے سامنے علیزہ کا دل بے بس ہوتا جا رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، علیزہ کی آواز میں سختی تھی، مگر دل دھڑکنے سے باز نہ آیا۔ سائم نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، تمہیں چھوڑ دوں علیزہ، یہ تو وہ چیز ہے جو میں کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ تمہاری ناراضگی قبول ہے، تمہارا غصہ بھی، مگر تمہیں اپنے دل سے دور کرنا یہ ممکن نہیں۔ علیزہ کی پلکیں لرزنے لگی، دل چاہتا تھا کہ وہ ناراضگی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، مگر جیسے ہی سائم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھا، اس کے لب خاموش سے ہو گئے تھے۔ وہ دھڑکن جو بے قابو تھی علیزہ کے دل کی دھڑکنوں سے جا ملی تھی۔ چند لمحے ایسے ہی گزرے کہ علیزہ نے سر جھٹکا، اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ آ گئی تھی۔
وہ غصے میں تھی، ناراضگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن دل نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سائم نے آہستگی سے پکارا، تمہیں معاف کر دو، یہ آزمائش تم پر میری وجہ سے آئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولا۔ علیزہ کی کان میں سرگوشی گھل سی گئی تھی۔ علیزہ نے کچھ نہ کہا، بس نظریں جھکا لی، مگر اس کی خاموش رہنے میں بھی وہ اعتراف چھپا تھا جسے سائم نے پڑھ لیا۔ وہ مزید قریب آیا اور علیزہ کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ نفرت کا خول اوڑھ کر رہ جائے، مگر چہرے کی لالی نے اسے بے نقاب کر دیا تھا۔ صبح کے ہلکے روشن لمحے میں کمرے کی کھڑکی سے سورج کی نرم کرنیں اندر داخل ہو رہی تھی۔ علیزہ بستر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی اپنی انگلیوں کے ناخن سے بیڈ شیٹ نوچ رہی تھی۔ آنکھیں بار بار سائم کی طرف اٹھتی اور پھر جٹ سے نیچے جھک جاتی۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ اس نے زندگی کی شروعات یوں تو نہ سوچی تھی، بے شک ساتھ سائم کو ہی سوچا تھا، مگر یوں ایسے وہ لمحے جو ساتھ دل کی دھڑکنوں تک محدود رہنے چاہیے تھی، وہ حقیقت کا روپ دہاڑ گئے تھے۔ سائم بستر کی دوسری جانب نیم دراز تھا، اس کی آنکھوں سے واضح سکون اور خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ علیزہ کو دیکھتے ہوئے بار بار دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ آخر کار وہ لمحہ آیا جب علیزہ اس کی ہوئی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور علیزہ کی کلائی کو تھام لیا۔ علیزہ نے چونک کر نظریں اٹھائی، مگر پھر جٹ سے چہرہ موڑ لیا۔ اس کے رخسار پر لالی پھیل گئی تھی، نظریں چرا لی تھی اس نے۔ علیزہ، سائم کی آواز میں وہ نرمی تھی جس نے علیزہ کے دل کو اور بھی بھوچل کر دیا تھا۔ علیزہ نے خاموشی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر سائم نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ مجھے مت دیکھو اس طرح، میں نے غلط کر دیا، وہ ہلکی سی کپ کپاہٹ کے ساتھ بولی۔ ایسے مت کو علیزہ، وقت نے، حالات نے اگر ہمیں آزمائشوں کی نظر کیا ہے تو ہمارے رشتے کو غلط نہ کہو۔ یہ الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں نے سچے دل سے تمہیں چاہا، اور اتنے بڑے حادثے کے باوجود تم میری ہو گئی۔ مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ علیزہ نے ہچکچاتے ہوئے سائم کی طرف دیکھا، مگر دل پھر بے قابو ہونے لگا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ سائم نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور پشت پر قریب سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو علیزہ۔ یقین کرنے کے لیے بھی اعتبار کا دامن تھامنا پڑتا ہے سائم۔ مجھے امید کی رسی تو تھما، مجھے ذرا سا اشارہ تو دو۔ تمہاری اقدام بدل جانے کی وجہ، تمہارا میرے گھر پولیس لانے کی وجہ، تمہارا میرے بابا کو شرمندہ کرنے کی وجہ، تاکہ میں بھی پھر تمہارے سب ٹھیک کرنے پر یقین کر لوں۔ علیزہ چلا اٹھی تھی۔ سائم نے لب کاٹے۔ میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا علیزہ، سائم نے بے بسی سے کہا۔ تو پھر میں بھی تمہارا یقین نہیں کر سکتے سائم۔ علیزہ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ نیچے آئی تو شاہ خاندان کے فریق ڈائننگ ٹیبل پر پرجمان کھانا کھا رہے تھے۔ علیزہ جھجک کر انہیں دیکھنے لگی۔ زمان شاہ نے اسے بھی بیٹھ کر سب کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم دیا۔ ان کے روبدار انداز میں سہم سی گئی تھی۔ تبھی وہ خوبصورت سی عورت جو شاید ثاقب شاہ کی بیوی تھی، اس نے اٹھ کر علیزہ کے لیے جگہ رکھی۔ یہی عورت اس رات علیزہ کے لیے کھانا لائی تھی۔ اتنی نرم دل تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ علیزہ کے بھائی پر اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ کرنے کا الزام لگا ہوا ہے۔ وہ علیزہ کے ساتھ کتنے سلوک کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ گلزار شاہ نے اسے نہیں پکارا، یہاں تک کہ شاہ بی بی سائم کی دادی نے بھی اسے نہیں پکارا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اپنے گھر پر تو وہ شہزادی تھی، اس کے بغیر کوئی ناشتہ نہیں شروع کرتا تھا۔ وہ زہر مار کر لقمے لینے لگی۔ شام کا وقت تھا، سائم غائب تھا۔ باہر افق پر گہری سیاہی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ جب علیزہ کے فون کی اسکرین پر ایک انجانا نمبر جگمگایا، اس نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ کال ریسیو کی تو دوسری جانب بھاری اور سرد آواز ابھری۔ اگر اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہو تو ابھی اسی وقت فلاں ہاسٹل میں پہنچ جاؤ، ورنہ کل صبح تمہارے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ علیزہ کا دل دھک سے رہ گیا، دل اور ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے ساتھ سائے اتر رہے تھے۔ بھائی پر لگے جھوٹے الزام نے پہلے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اب یہ فون کال اس کے لیے ایک آخری امید بھی تھی اور ایک خطرہ بھی۔ علیزہ نے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ سائم کو بتا دے، لیکن فوراً ہی دل میں ایک چبھن اٹھی۔ جب میرے بھائی پر الزام لگا تھا تب اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا، اب کیا کر لے گا؟
میں اپنی جنگ خود لڑوں گی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ سب لوگ بے خبر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ علیزہ نے خاموشی سے شال اوڑھی، موبائل پرس میں ڈالا اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ باہر کی ہوا تیز اور سرد تھی، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلکنے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ نامعلوم آواز گونج رہی تھی، جسے کوئی سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ راستے میں ہر گاڑی، ہر اجنبی چہرہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور کرتا رہا۔ دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھا تھا، مگر ساتھ ہی بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کا جذبہ اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ ہوٹل کے قریب پہنچ کر اس کے قدم کچھ لمحوں کے لیے رکے۔ دروازے پر کھڑا گارڈ اندر سے آتی مدھم روشنی اور اجنبیوں کی ہلکی پھلکی باتیں اس کی اضطراب کو اور بڑھا رہی تھی۔ علیزہ نے گہری سانس لی اور اپنے دل کو قابو میں کیا اور اندر قدم رکھا۔ لابی کی فضا بھاری اور سنسان سی لگی، جسے سب کچھ کسی اندیکھے امتحان کے لیے تیار کھڑا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی رہی، مگر دل کی دھڑکن اس کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ سائم کالنگ۔ اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ ہوش و حواس سے بےگانہ ہو گئی۔ دوسری جانب سائم کو تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا کہ اگر اپنے بھتیجے کی جان بچانا چاہتے ہو تو علیزہ کو طلاق دے دو۔ سائم طوبہ کی کال پر اندھا دھند گھر کی جانب آگا۔ وہاں ثاقب بھائی کے بیٹے سائم کو صحیح سلامت دیکھ جہاں اسے سکون آیا، وہیں علیزہ کو گھر میں کہیں نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ تبھی طوبہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ او میری جان، تمہارے ساتھ تو پرینک ہو گیا بیبی۔ بھتیجے کی جگہ تمہاری بیوی اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر اسے بچانا چاہتے ہو تو اس ہوٹل میں پہنچ جاؤ، اور ہاں، پین لے کر آنا، کیونکہ طلاق کی پیپر میں نے ریڈی کر لیے ہوا ہے۔ بھائی، طوبہ کی بات پر سائم کمرے میں پڑی کرسی پر ٹھوکر مار گیا تھا۔ آخر علیزہ اس کے قبضے میں گئی کیسے؟ مگر ابھی یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ باہر ہوا تیز چل رہی تھی، کھڑکی کے شیشے کانپ رہے تھے، مگر اندر کی خاموشی میں علیزہ کی چیخ گونج اٹھی تھی۔ طوبہ، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ علیزہ جیسے ہی ہوش میں آئی، سامنے طوبہ ہاتھ میں چھری لیے بیٹھی تھی۔ نہیں، تمہیں تمہارے شوہر نے بتایا نہیں ہے؟ چلو میں بتا دیتی ہوں۔ یاد ہے کنٹین کا وہ دن جب سائم نے مجھے دھتکارا تھا؟ وہ بھی تمہارے لیے کیا کہا تھا اس نے؟ اسے شادی نہیں کرنی، اسے محبت میں انٹرسٹ نہیں۔ تو کیسے اسے تم سے محبت ہوگی؟ کیسے میں تم لوگوں کو ایک ہونے دوں؟ جب وہ میرا نہ ہوا تو تمہارا کیسے ہوگا؟ ویسے وہ آتا ہی ہوگا، کال کر دیا اسے میں نے، پھر وہ تمہیں میری آنکھوں کے سامنے طلاق دے گا۔ طوبہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ طوبہ، یہ تم غلط کر رہی ہو۔ تم نے میرے گھر والوں کو اپنی سازش میں شامل کیا، سائم کے بھائی کو مارنے کی کوشش کی۔ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، طوبہ، یاد رکھنا۔ علیزہ بے خوفی سے بولی تو طوبہ چھری لیے اس کے قریب آ گئی۔ تبھی سائم بھاگتا ہوا اس جانب آیا۔ دروازہ کھولتے اس کی جانب اس کی نظر طوبہ پر پڑی، جس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھری تھی، جو علیزہ کی گردن پر جمائی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی آگ بھڑک رہی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے، اور آواز میں وہ صفاقی تھی جو انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ سائم، وہ پاگلوں کی طرح چلائی، یا تو اسے طلاق دے دو، یہ لڑکی آج مر جائے گی۔ میں نے تمہارے لیے گناہ پر گناہ کیا سائم۔ میں نے اپنا ضمیر بیچا، اپنی روح داغدار کی، مگر اب خالی ہاتھ نہیں رہوں گی۔ علیزہ کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسے چھری کی ٹھنڈی دھار علیزہ کے بجائے اپنی جلد پر محسوس کی۔ طوبہ، یہ مت کرو۔ وہ بے بسی کے ساتھ آگے بڑھتا جانا تھا، مگر طوبہ پاگل ہونے لگتی تھی۔ سائم شاہ، میں نے کہا علیزہ کو طلاق دو، وہ نہیں تو۔ طوبہ کی چھری کا دباؤ بڑھا اور یہاں سائم کی آواز برائی تھی۔ طوبہ، چھری نیچے کر دو، خدا کے لیے یہ راستہ مت چنو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، اس محبت کا واسطہ تمہاری میں منت سمجھ لو، یا میری درخواست، علیزہ کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ علیزہ نے دھیرے سے لب کھولے۔ سائم، اسے صبح کا سائم کا کہا ہر لفظ یاد آ رہا تھا۔ میں نے اسے یقین کرنے کی التجا کر رہا تھا، کاش وہ سائم کی بات مان لیتی۔ تبھی طوبہ نے دباؤ بڑھا اور خون کی لکیر علیزہ کی گردن سے نکلی۔ نہیں 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 طوبہ، سائم بول اٹھا، میں بات ماننے کو تیار ہوں۔ ہاں تو ابھی طلاق دو علیزہ کو۔ طوبہ نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں سائم نہیں۔ علیزہ نے نفی میں سر لایا۔ میں مر جاؤں گی سائم، مجھے طلاق مت دینا۔ علیزہ، میں مجبور ہوں، یہ پاگل ہو چکی ہے، تمہیں مار دے گی، اور تم مر گئی تو میں کیسے زندہ رہوں گا؟ سائم، یہ مت کرنا۔ سائم، میں تم سے محبت کرتی ہوں،
तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी सांसों का मरकज, मेरी दुआओं का हासिल। मुझे जुदा मत करना। इस मौत के सिवा मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। प्लीज मुझे अपने नाम के साथ जुदा ना करना। साहिब, मुझे ये मौत कबूल है, जुदाई नहीं। अलीजा, खामोश हो, मत कहो ऐसे। वो चीख पड़ा। अगर तुबा ने कुछ कर दिया तो मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। उसकी आवाज में बेबसी थी। तुबा का कहका फिजा को चिर गया। हाँ, मोहब्बत बहुत रुस्वा करती है। उसकी आंखों में खून उतर आया। मैंने अपनी इज्जत भी दांव पर लगाई, लोगों के सामने जिल्लत उठाई। कम रुसवाई मेरे हिस्से में नहीं आई है। अब वक्त नहीं है, जल्दी से बोलो। वो 3 लफ्ज और आजाद कर दो इसे अपने वजूद से, जल्दी। तुबा कामरान अपने हवासों में नहीं लग रही थी। साइम के कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर झुक गया, हाथ जोड़ दिए। तुबा, मैं तुमसे इल्तजा करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए दौलत सब दूंगा, बस अलीजा को नुकसान मत पहुंचाओ। उसकी जान लेकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुबा, खुदा के लिए उसको छोड़ दो। अलीजा के आंसू तेजी से बहने लगे। उसने साइम की तरफ देखकर धीरे से कहा, तुम क्यों इससे मिन्नत कर रहे हो साइम? अपनी मोहब्बत को कमजोर मत करो। अगर मेरी जान ही शर्त है तो मैं खुशी से कुर्बान हूं, लेकिन याद रखो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे तुम चाहिए हो साइम शाह, तुम। तुबा ने छुरी अलीजा की गर्दन से हटाकर चीख कर कहा। तभी गोली चली और छुरी तुबा के हाथ से उछलकर गिर पड़ी। साइम का दिल तड़प उठा। वो अलीजा की जानिब लपका। उसने फौरन अलीजा को खुद में भींच लिया। अलीजा साइम की आगोश में शिद्दत से रोने लगी। तुबा जमीन पर गिर गई और साइम ने अलीजा को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर अलीजा टूट सी गई थी। पुलिस ने फौरन तुबा को अपनी कस्टडी में ले लिया। लेडी ऑफिसर ने उसे हथकड़ियां लगा दी थी। तुबा गुस्से से चिल्ला रही थी, मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने किया क्या है? बीबी, खामोश हो जाओ। साइम शाह की बीवी को जान से मारने की कोशिश की है। चशमदीद गवाह है हम, और वो गाड़ी तुम्हारी पकड़ी गई है। कौन सी गाड़ी? मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई थी साल पहले। तुबा ने चिल्ला कर कहा। तुम्हें कैसे पता हम कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं? बीबी, ये चालाकी हमारे साथ ना करो। चलो, तुम्हारा साथी भी पकड़ा गया है। पुलिस वाले उसे खींचते हुए ले गए थे। साइम, मुझे मत छोड़ना, चाहे कोई मेरी जान लेने की धमकी क्यों ना दे। अलीजा उसे कह रही थी और साइम के आंसू उसके बालों में बहने लगे। और मैंने भी सुन लिया अलीजा, ये मेरा सबसे कीमती लम्हा है। तुमने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है। कमरे में अब सिर्फ अलीजा की सिसकियां और मोहब्बत की खुशबू रह गई थी। तभी साइम का फोन बज उठा। उसे खबर मिली थी कि साकिब शाह कोमा से बाहर आ गया है। उसे होश आ गई है। साइम खुशी से अलीजा से दूर हुआ। मेरी जान, आंसू साफ करो, भाई को होश आ गया। अब वक्त आ गया है घर वालों को हकीकत बताने का। साइम ने उसके बाल सही करते उसका हाथ थाम कर वहां से निकलता वो चला गया था। घर के वसी सहन में इस वक्त एक अजीब सी गहमा गहमी थी। कुछ ही दिन पहले यही सहन उदासी और अंधेरों में डूबा हुआ लगता था, जहां हर चेहरे पर शक, गुस्सा और बेयकीनी की लगी रही थी। मगर अब हालात बदल चुके थे। सच सामने आ गया था। तुबा के बने हुए बुने हुए जाल टूट चुके थे और उसका भयानक चेहरा सबके सामने आया हो चुका था। अलीजा के भाई पर लगने वाले झूठे इल्जामात सब बेनकाब हो गए थे। अब वो सब लोग जो कभी अलीजा को शक की निगाह से देखने लगे थे, अलीजा से माफी मांग चुके थे। आज खुशी का माहौल था। घर का बड़ा बेटा डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था। साइम ने इसी खुशी के मौके पर अलीजा के घर वालों को बुलवा लिया था। शाम का वक्त था। साइम के घर में खास सी रौनक थी। आज अलीजा के घर वालों की दावत थी और पूरा खानदान खुशी और इत्मीनान की कैफियत में डूबा हुआ था। कई दिनों के दुख, तकालीफ और झगड़ों के बाद ये वो लम्हा था जिसमें सुकून और मुसरत के रंग थे। अलीजा के वालिदैन और भाई जब हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उनके दिलों पर एक हल्का सा बोझ भी था, लेकिन साथ ही खुशी भी कि उनकी बेटी एक ऐसे घर में बैठी है जहाँ इज्जत, एतमाद और सच्चाई की जीत हुई है। दरअसल सबके जहनों में अभी वो कड़वा वक्त ताज़ा था जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। मगर अब हालात बदल गए थे। सुबहान अलीजा का भाई जैसे ही अंदर आया तो उसकी नज़र फौरन साइम को तलाश करने लगी कि साइम ने अलीजा की शादी के बाद वजात खुद अलीजा के घर जाकर सुबहान और हसन आमिर साहब को अपने इत्मीनान में लेकर हकीकत के बारे में बताया था। निकाह वाले रोज भी हसन आमिर और जुमान शाह ने साइम के कहने पर ही निकाह की शर्त रखी थी।
سائم نے حسن عامر کو اپنی علیزہ کے لیے پسند کی بتاتے ہوئے حامی بڑھنے کو کہا تھا۔ اس وقت تک وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سارے کھیل کے پیچھے طوبا کا ہاتھ ہے، مگر اس کی قسمت اچھی نکلی اور اس کی چالاکی کام آ گئی۔ جبکہ علیزہ یہ سب جان کر کہ سائم اس کے بھائی اور بابا کو سب حقیقت بتائی تھی، وہ مطمئن ہو گئی۔ دل میں موجود آخری بانس بھی نکل گئی تھی۔ جیسے سبحان نے سائم کو دیکھا، اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان اٹھا۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور سائم کے گلے لگ گیا۔ یہ گلے ملنا محض ایک رسمی عمل نہیں تھا، بلکہ شکر گزاری تھی، محبت اور اعتبار کی ایک گہری علامت تھی۔ سائم کے دل نے سکون کا سانس لیا کہ اس کے کندھوں سے وہ بوجھ اتر گیا جسے وہ کئی دنوں سے اٹھائے پھر رہا تھا۔ تبھی سبحان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سائم بھائی، آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی بے قصور ثابت نہ ہو پاتا، آپ نے مجھے بچا لیا۔ سائم کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سبحان کے کندھے پر رکھے اور شفقت سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ سبحان، میں نے صرف وہ کیا جو میرا فرض تھا۔ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ تم بے قصور تھے اور میرا ماننا تھا کہ ایک بے گناہ پر الزام برداشت کرنا سب سے بڑی زیادتی ہے۔ یہ لمحہ دیکھ کر علیزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی یہ دیکھ رہی تھی اور اس کا دل فخر سے بھر گیا کہ سائم نے نہ صرف اس کی حفاظت کی بلکہ اس کے خاندان کی عزت بھی بچائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے جو بھی دکھ سہے، جن بھی آزمائشوں کا سامنا کیا، آخرکار ان کا صلہ یہی تھا کہ سب کے سامنے سچ کی جیت ہوئی۔ گھر کے باقی افراد بھی یہ منظر دیکھ کر خوش تھے۔ علیزہ کی والدہ کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو ہفتوں کے بعد لوٹا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی کا نصیب اچھے گھر سے جڑا ہے۔ علیزہ کے والد حسن عامر نے سائم کی طرف دیکھ کر دل سے دعا دی تھی، بیٹا، تم نے نہ صرف ہماری بیٹی کا مان رکھا بلکہ ہمارے بیٹے کی زندگی بھی بچائی۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ دعوت کا ماحول دھیرے دھیرے اور بھی خوشگوار ہوتا گیا۔ کھانے کی میز پر سب جمع تھے۔ باتوں میں ایک سکون، ایک اپنائی ترنگ تھا۔ کہکے گونج رہے تھے، ہنسی کے چھوٹے چھوٹے جھونکے ہر کونے کو روشن کر رہے تھے۔ دعوت ختم ہونے کے بعد جب علیزہ کے گھر والے رخصت ہونے لگے تو سب کے چہروں پر خوشی کی جھلک تھی۔ علیزہ کی ماں نے اسے گلے لگایا، اب میرا دل مطمئن ہے، ہمیں خوشی ہے کہ تمہارا نصیب اچھے ہاتھوں میں ہے۔ اپنی ماں کا گال وہ چوم گئی تھی۔ بے شک آپ نے ٹھیک کہا ماما، اللہ نے میرا نصیب اچھے ہاتھوں میں رکھا۔ سائم کو پا کر میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ آہستہ آہستہ سب بڑے اپنی کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ رات کی سیاہی اپنے عروج پر تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی جو دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر چاندنی دبے دبے قدموں سے اندر جھانک رہی تھی، جیسے اس لمحے کی گواہ بننا چاہتی ہوں۔ علیزہ کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ وہ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کے قدم جیسے جم سے گئے تھے۔ سامنے سائم کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور ایک جھٹکے میں سائم کے سینے سے لگ گئے۔ اس کے آنسو بہتے ہوئے اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے، مگر اس کے لب کانپتے ہوئے بھی روک نہ سکے۔ اصل محبت سائم تم نے کی ہے، تم نے سب کی حفاظت کی، اپنے دل پر اتنا بوجھ رکھا اور ہم سب کو اس مکار عورت طوبا کے ہاتھوں سے بچایا۔ اس کی آواز ہچکیوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی، بتاؤ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ علیزہ کی آنکھیں اسی پل بھیگی تھی، مگر اس کی آواز میں گہری مضبوطی تھی۔ اس نے علیزہ کے آنسو سے بھیگے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس کی رخسار صاف کیا اور دھیرے سے سر جھکایا، چہرہ اس کے قریب تر کیا۔ اس کے بازو علیزہ کے گرد پھیل گئے۔ مجھے اپنی پہلی سی محبت لوٹا دو علیزہ، وہی محبت جو اس سازش میں کی گم ہو گئی تھی۔ اس کی آواز گہری مگر نرمی سے بھری ہوئی تھی۔ میرے سینے سے لگ جاؤ اور ساری زندگی میری ہو کر رہو، یہی وہ شفا ہے جس کی میرے زخمی دل کو ضرورت ہے۔ سائم، وہ محبت دھندلی ہوئی تھی مگر کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے آپ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں بھی تمہیں کھونے کے ڈر سے طوبا کے بارے میں بتا نہیں سکا تھا تمہیں، مگر کوئی بات نہیں، قسمت نے یہ آزمائش ہمارے نصیبوں میں لکھی تھی اور ہم اس آزمائش سے بری ہو گئے ہیں۔ علیزہ، سائم شاہ، جی سائم، ہم بری ہو گئے ہیں۔ اب بس دعا ہے کہ یہ گھر دوبارہ کبھی ایسے اندھیروں میں نہ ڈوبے۔ تم ہو نا میرے ساتھ؟ سائم نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ علیزہ نے اس بات میں سر لایا،
پھر یہ اندھیرے اب کبھی ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ سائم اس کے ماتھے پر لب رکھ کر آنکھیں مون گیا تھا۔ چند سالوں بعد لاہور کے مہنگے ترین 5 سٹار ہوٹل کی لابی میں فیملی سائٹ پر اپنی اپنی کرسی پر دراز اس حسین جوڑے پر نظریں ٹھہر سے گئی تھی۔ بلا شبہ وہ دونوں آنکھیں بھر کر دیکھے جانے کے قابل تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار، آنکھوں میں چمک لیے ایک دوسرے کو دکھ رہے تھے۔ ان کی سرگوشیاں شور میں کہیں دبی چلی جا رہی تھی۔ فیملی سائٹ پر ایک گوشے میں وہی حسین جوڑا بیٹھا تھا جس نے کئی طوفان جھیلے تھے، کئی زخم سہ کر اپنی محبت کو امر کر دیا تھا۔ علیزہ اور سائم، لوگوں کی نظریں جسے خود بخود ان پر ٹھہر جاتی تھی۔ علیزہ کی آنکھوں میں اب وہ خوف اور آنسو نہیں تھے جو کبھی پہلے بہا ہوا کرتے تھے۔ اب وہاں سکون اور اعتماد کا رنگ تھا۔ آج کا منظر ذرا مختلف تھا۔ ان کی میز کے ساتھ ایک ننھی کرسی پر ان کا بچہ بیٹھا تھا۔ گلابی رخسار، معصوم آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی ہنسی کے جھٹکے اس سے پورے ماحول کو اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ بچہ کبھی اپنی چھوٹی سی چمچ سے کھانے کے ساتھ کھیلتا، کبھی علیزہ کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا اور کبھی سائم کی طرف دیکھ کر کہکا لگاتا۔ علیزہ نے بچے کو پیار سے سینے سے لگایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ سائم نے اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سائم نے جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما، پھر علیزہ کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری کہانی کا اختتام نہیں ہے علیزہ، یہ تو اصل آغاز ہے۔